السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ آج جو افسانہ میرے ہاتھوں میں ہے اس کا عنوان ہے سنو مین۔ سماعت فرمائیے۔ وہ اتوار کی ایک مصروف صبح تھی۔ میں ڈسٹنگ کر رہی تھی کہ بیڈ روم کی ڈسٹنگ کے دوران میری نظر آنگن میں بیٹھے ہوئے باسر پہ پڑی، اور یہ کیا، میں وہیں منجمد ہو گئی۔ باسر کے ہاتھوں میں اخبار تھا، مگر نظریں کہیں خلا میں بھٹک رہی تھیں، اور چہرے پر ایسی دلاویز مسکراہٹ جس سے کم از کم اپنی 15 سالہ ازدواجی زندگی میں تو قطعی لا علم تھی۔ ایک دم سے بیویوں والی ساری حصیں بیدار ہو گئیں۔ یا الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ کہ وہ باسر تو نہیں ہے جن کو میں جاننے کی دعوے دار تھی۔ باسر میرے میاں بہت ہی نپے تلے ہیں۔ ان کی تو مسکراہٹ کا اینگل بھی مخصوص ہے، نہ 1 سینٹی میٹر کم، نہ 1 سینٹی میٹر زیادہ۔ گفتگو میں اختصار، پیار میں کفایت شعر، اور طبیعت سے بیزار۔ میں ٹھہری ہسوڑا طبیعت کی، شوق و چنچل، شاعری، چاندنی اور سمندر کی دیوانی، زندہ دل۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں ہی باسر نے مجھے ڈو اینڈ ڈونٹ کی فہرست پکڑا دی تھی۔ پھر جب انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے قہقہوں سے ان کے سر میں درد ہوتا ہے تو پہلے تو دل ڈوبا۔ پھر آپ وہ ہنسنا، گنگنانا، سب سنجیدگی کی دبی اس کوہر میں دھواں ہوتا گیا۔ میکے کی طرف کے سارے کامدار، بھاری اور شوق کپڑے امی کو واپس کر دیے کہ گیتی کے کام آ جائیں گے۔ میرے شولڈر کٹ بال قینچی کو ترس گئے تھے۔ اگر کبھی اچانک آئینے پر نظر پڑ جاتی تو خود ہی ٹھٹک جاتی کہ یہ کس کی شبیہ ہے۔ پھر یاد آتا کہ اوہ، یہ تو عفت باسر ہے۔ عفت رحیم تو کہیں کھو چکی، جو اب ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتی۔ ساس بھی دن رات اٹھتے بیٹھتے یہی نصیحت کرتی تھیں کہ شوہر کے دل میں اترنے کے لیے اپنا آپ بدلنا پڑتا ہے، دل مارنا پڑتا ہے۔ سہاگن وہی جو پیا من بھائے، پر میاں کے من کا بھید کسی کل کھلتا ہی نہ تھا۔ نہ جانے نامراد کس پاتال میں تھا، پوری جان لڑا دی، پر نتیجہ وہی دھاک کے 3 پات۔ وہ تو اللہ بھلا کرے امی کا کہ ڈانٹ ڈانٹ کے کھانا پکانے کے فن میں طاق کر دیا، اور اللہ قائم رکھے باسر کے چٹورے معدے کو کہ اس کے صدقے ان کے دل کے کونے میں 1 انچ آدھ 2 انچ جگہ میسر آ گئی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ 3 بچے بھی ہو گئے۔ بچوں کی ذمہ داری، گھرداری اور ساتھ ساتھ ساس سسر کی تابع داری، اسی میں زندگی گزر رہی تھی۔ میرے گھر کا دستور کمانڈ اینڈ اوبے تھا، یعنی فیصلے باسر کے اور ان کو امپلیمنٹ کرانا میری ذمہ داری۔ باسر وقت کی ضرورت سے زیادہ پابند تھے، اتنا کہ لوگ ان کو دیکھ کر گھڑی ٹھیک کیا کرتے تھے، اور میں تو گویا گھڑی کے ساتھ ہی نتھی تھی۔ زندگی نپے تلے انداز میں چلتی رہی۔ بچے بڑے ہوتے گئے اور آگے پیچھے ساس سسر بھی گزر گئے، مگر گھر نہیں، مکان ہی رہا، ٹھنڈا اور ٹھٹھرتا ہوا بے رنگ۔ زندگی روبوٹک انداز میں گزر رہی تھی، نہ کوئی تھرل تھا، نہ ایکسائٹمنٹ، نہ پیار کی چاشنی، اور رومانس تو گویا شجر ممنوع۔ ضروریات ساری پوری ہو رہی تھیں۔ میاں گھریلو معاملات میں بالکل بھی دخیل نہیں تھے، کھلا پیسہ میرے ہاتھ میں دیتے تھے، لہٰذا خاندان میں اور خاص کر 2 نندوں کی نظروں میں دنیا کی خوش نصیب ترین عورت تھی جس کو اتنا بیبا شوہر ملا تھا، اور میں خود کو بھی یہی باور کراتی تھی۔ پر آج جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ کس سے پوچھوں، کس سے سلا لوں؟ باسر کے شب و روز پہ میری گہری نظر تھی۔ اب وہ آئینے کو نسبتاً زیادہ وقت دینے لگے تھے، اور کھانے میں روغن کم کرنے کا نیا حکم نامہ بھی جاری ہو گیا تھا۔ میں اسی ادھڑبن میں تھی کہ اللہ کو مجھ پر رحم آ گیا، اور ایک شام میری بڑی نند عرف بڑی باجی کی سواری باد بہاری کی تشریف آوری ہوئی۔ باتوں باتوں میں بڑی باجی نے بتایا کہ سروت آنے والی ہیں، تم سے باسر نے ذکر تو کیا ہوگا نا؟ میں نے کہا ہاں، کچھ کہہ تو رہے تھے۔ کون ہیں یہ سروت؟ بڑی باجی خاص انداز سے ہنسی اور کہنے لگیں کہ سروت وہ ہیں کہ اگر وہ یہاں ہوتیں تو تم یہاں نہیں ہوتیں۔ سروت ان لوگوں کی سیکنڈ کزن ہے، اور باسر اور سروت ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ گھر والے بھی باسر کی دیوانگی سے آگاہ تھے، اور باسر کی نوکری کا انتظار تھا تاکہ پھر ٹھسے سے رشتہ مانگنے جائیں، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سروت کے دوست کے گھر سروت کو اس کے امریکن سٹیزن کزن نے دیکھا اور دل ہار گیا۔ یوں سروت امریکہ سے دھاری، ادھر باسر اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ جذبات کو جلا وطن کر کے روبوٹ بن گئے۔ بڑی باجی بتا رہی تھی کہ سروت بہت حسین تھیں، اور ان کی سب سے بڑی خوبصورتی ان کے لمبے گھنے بال تھے۔ بڑی باجی مزید مدحسرہ رہتیں، پر شاید میرے چہرے پر ملال کے رنگ زیادہ ہی گہرے ہو گئے تھے۔
سو انہوں نے بات بدل دی۔ میں نے پوچھا کب آ رہی ہیں؟ پتہ چلا 1 اگست کو۔ پھر میں نے سربت کی پسند ناپسند پوچھی، رنگوں میں، کھانوں میں۔ میں نے باجی سے آہستگی سے بس اتنا کہا کہ اگر آپ یہ سب کچھ مجھے شادی کے شروع میں بتا دیتی تو شاید باسر کو ہینڈل کرنا قدرے آسان ہو جاتا۔ باجی کہنے لگی تم کو برا لگا؟ میں نے کہا نہیں، برا نہیں لگا۔ اس وقت باسر کمیٹڈ نہیں تھے، آزاد تھے، کسی پر دل آ جانا فطری بات ہے، کسی کی چاہ کرنا ان کا حق تھا، لیکن انہوں نے یہ بہت ظلم کیا کہ میری شخصیت کو ختم کر کے مجھے سربت بنانا چاہا، اور پھر بھی میرے نہ ہوئے۔ اور اس سے زیادہ بھی غلط تب ہوگا کہ اگر اب وہ ان کو سوچیں، کیونکہ یہ بے وفائی اور بد عہدی ہوگی۔ بندہ محبت کرے یا نہ کرے پر وفا تو نبھائے۔ ویسے بھی میرا ایمان ہے کہ رزق کی طرح بندے کے نصیب میں محبت بھی لکھی ہوتی ہے، اور میں اپنے نصیب پر راضی ہوں۔ بڑی باجی بڑی شرمندہ لگ رہی تھی، کہنے لگی میں تمہاری کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا آپ نے میری بہت بڑی الجھن حل کر دی ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، کچھ برا نہیں ہوگا۔ اب مجھے اپنا لائحہ عمل طے کرنا تھا۔ دونوں اپنے اپنے گھر کے تھے اور بال بچے دار تھے۔ پھر بقول بڑی باجی کے کہ سربت کے میاں ابھی تک ان کے شیدائی تھے، لہٰذا چنگاریوں کے بھڑکنے کا امکان تو بالکل نہیں تھا، مگر میری خواہش اور کوشش تو یہی ہوگی کہ چنگاری بھی بجھ جائے۔ میرے ہاتھوں میں بھی 20 دن تھے اور میں نے اپنے اکاؤنٹ کا جائزہ لیا اور اللہ کا نام لے کر اس نئی مہم میں جت گئی۔ گھر کی آرائش میں مناسب رد و بدل کی، باسر کے وارڈروب میں خاصی تبدیلی کی اور اپنا ناقدانہ جائزہ لیا اور ایک اچھے بیوٹی پارلر سے وقت لے لیا۔ کھانے ویسے ہی مرغن بناتی رہی۔ باسر نے ایک آدھ بار اعتراض بھی کیا تو بچوں کی پسند کا بہانہ بنا دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کم از کم اس وقت ان کو ڈائٹنگ نہیں کرنے دینی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا ڈائٹ چارٹ تیار کیا اور سختی سے اس پر عمل پیرا ہو گئی۔ فجر کی نماز کے بعد ذکر اور واک کا دورانیہ بڑھا دیا۔ باسر اپنی دنیا میں اس قدر مگن تھے کہ گھر کی خاموش تبدیلی کو نوٹس ہی نہیں کیا۔ بالآخر سربت کی دھماکہ دار آمد ہو گئی۔ میں نے انہیں فون پہ بہت محبت سے سنیچر کی رات کو کھانے پہ مدعو کیا، جس کو انہوں نے نہایت خوش دلی سے قبول کر لیا۔ دعوت سے ایک دن پہلے اور دعوت کا دن انتہائی مصروف تھا۔ میری دل کی دھڑکن بھی معمول سے تیز تھی اور میں چپکے چپکے باسر کو بھی دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر کسی نے رنگ کی پچکاری مار دی تھی اور ان کا چہرہ پل پل رنگ بدل رہا تھا۔ ان کی کیفیت اس طرح بھی تھی۔ شام 7 بجے سربت اپنے میاں اور دونوں بچوں کے ساتھ تشریف لائیں۔ میں نے بڑی باجی کی فیملی کو بھی مدعو کر لیا تھا، جبکہ چھوٹی نند ملک سے باہر تھی سیر و تفریح کے غرض سے۔ سربت کو دیکھ کر تو میری سانسیں ہی رک گئیں۔ اس قدر حسین و اسمارٹ کہ حد نہیں، نظریں ہی نہیں ہٹتی تھیں۔ سچ تو یہ ہے کہ پورا خاندان ہی اسمارٹ اور خوش شکل تھا، مگر اب وہ مشرقی بالکل نہیں تھی، پوری کی پوری امریکن تھی۔ برگنڈی رنگ کے باب کٹ بال اور مغربی لباس و انداز، نہایت خوش دلی اور بے تکلفی سے سب سے ملی اور باسر کی صحت اور توند پر بھی ظالمانہ تبصرہ کر دیا، جس کے بعد باسر کچھ بجھ سے گئے۔ کھانے پر میں نے بہت اہتمام کیا تھا اور چن چن کر ان کی ناپسندیدہ ڈشز بنائی تھیں۔ صرف بریانی اور دہی بیگن ان کے پسند کے تھے۔ اب آداب میزبانی کا بھی کچھ تقاضا تھا۔ میں نے ان کی تمام ناپسندیدہ ترین ڈشز کو باسر کی پسندیدہ ترین کہہ کے ان کی طرف بڑھائی۔ ایک لمحے کو ان کی آنکھوں میں حیرت جھلکی، مگر سر جھٹک کر وہ پھر اپنے امریکہ نامہ میں مشغول ہو گئیں۔ چلتے وقت میں نے ان کی ساری فیملی کو تحائف پیش کیے اور خاص کر سربت کو جو سوٹ دیا وہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ آپ کے لیے خاص طور پر باسر نے پسند کیا ہے، اور ظاہر ہے وہ سوٹ بھی ان کے ناپسندیدہ رنگ کا تھا۔ ایک لمحے کو تو انہوں نے حیران نظروں سے باسر کو دیکھا، پھر انہوں نے کھینچ کر مجھے گلے لگایا اور میری اور میرے سلیقے طریقے کی بہت تعریف کی، اور باسر کو اس قدر اچھی بیوی مل جانے پر لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے کا مشورہ دیتی ہوئی ہنستی مسکراتی رخصت ہوئیں۔ بڑی باجی نے رخصت ہوتے ہوئے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ میرے کندھے تھپکے، وہ میری سازش جان گئی تھیں۔ سونے سے پہلے جب میں اپنا میک اپ صاف کر رہی تھی تو باسر میرے سٹول کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے اور میرے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ان کی نرماہٹ محسوس کرتے ہوئے پہلی بار میرے بالوں کو سراہا اور کہنے لگے، لمبے بالوں کا حسن ہی الگ ہے، اور ہاں، کھانے کا انتظام آپ نے نہایت عمدگی سے کیا تھا، ہر چیز پرفیکٹ تھی۔ یہ 15 سالہ ازدواجی زندگی کی پہلی ستائش اور اقرار تھا۔ میں نے پلٹ کر ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ ان آنکھوں میں پہلی بار دھن نہیں
بلکہ میری واضح شبیہ تھی۔ دیر تو ہو گئی تھی، پر شکر ہے کہ بالآخر میرا سنو مین پگھلنا شروع ہو گیا تھا اور میرا مکان ایک دم سے گھر ہو گیا۔ از قلم شاہین کمال۔